من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فاعرفوہ. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس اعضائے سید الشہداء و شہدائے کربلا کا سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے، اور آج یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سلسلے کی آج یہ 7ویں مجلس ہے، یا یوں کہا جائے کہ آج شب ہفتم ماہ محرم الحرام ہے. بڑی تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں اور باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ مکمل بھی نہیں ہو پا رہی ہیں. مجھ سے کہا گیا آج ہی کہ میں آج کی مجلس زیارت عاشوراء کے عنوان پر پڑھوں. ظاہر سی بات ہے یہ وہ ٹاپک ہے، یہ وہ موضوع ہے جو بہت ہی اہم ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. زیارت عاشوراء تمام زیارتوں میں اسے بہت ہی بلند مقام حاصل ہے. میں دلیل پیش کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ زیارتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ فارسی زبان میں ایک ضرب المثل بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر گل یک بو خاص سی دارے، یعنی ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہوا کرتی ہے. زیارت عاشوراء یہ زیارت وہ ہے جو اللہ کی جانب سے پیغمبر اسلام کو حضرت جبریل امین کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی زیارت عاشوراء یہ وہ کلام ہے جو کلام بشر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسے ہم آپ کی زبان میں اور اپنی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک ایک لفظ اس زیارت کا گویا اللہ کا دیا ہوا یہ لفظ ہے اور اسی کا یہ کلام ہے. تو اب آپ اس نیت سے سنیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. زیارت عاشوراء
اللہ نے جبریل امین سے کہا کہ لے جاؤ میرے حبیب کے حوالے کر دو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ اللہ نے جب لوح کو پیدا کیا تو جو کچھ بھی پروردگار کو پیش کرنا تھا اپنے بندوں کے لیے، ان تمام چیزوں کو لوح محفوظ پر اتار دیا تھا۔ یہ عجیب روایت ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب اسماء پنجتن کو لوح پر اتارا گیا ایک ایک کر کے، اور جب پیغمبر اسلام کا نام، مولا کائنات کا نام، فاطمہ زہرا کا نام، امام حسن کا نام آیا، تو اس کے بعد آخر میں امام حسین کا نام لوح پر آیا تو لوح مغموم ہو گئی، یہ تختی رنجیدہ ہو گئی۔ یہ روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام چیزیں لوح محفوظ پر محفوظ ہیں، اور اللہ نے جبریل امین سے کہا کہ یہ زیارت لے جاؤ میرے حبیب کے حوالے کرو۔ قلم جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، لکھتا ہے، اور جبریل امین اسے پڑھتے ہیں اور پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے ہیں۔ پیغمبر نے اسے محفوظ رکھا اور اپنے جانشین مولا کائنات کو دیا، اور مولا کائنات نے امام حسن کو دیا، امام حسن نے امام حسین کو دیا، امام حسین سے امام زین العابدین تک یہ زیارت پہنچی، اور اس کے بعد امام باقر کا جب زمانہ آیا تو یہ زیارت جو ہے ہدیتاً و تحفتاً عزاداران حسین و محبان اہل بیت کو دی گئی۔ اب آپ نے اندازہ لگایا، میں باتیں تو اس سلسلے میں بہت سی ہیں، لیکن میں ان تمام تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ آپ اگر شمار کریں گے تو زیارت عاشوراء میں 7 سلام ملیں گے اور 7 ہی لعنتیں بھی ملیں گی۔ سلام کا تعلق محبت سے ہے، لعنت کا تعلق اظہار بیزاری سے ہے۔ 7 سلام بھی ہے اور 7 لعنتیں بھی ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ کام کسی بندے نے نہیں کیا ہے۔ ترتیب زیارت عاشوراء یہ کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہ 7 سلام کا 11 سلام کا راز کیا ہے، اور 11 ہی سلام اور اس کے بعد پھر 11 لعنتیں ہیں۔ توجہ کیجئے، بہت ہی خوبصورت بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 11 لعنتیں ہیں، 11 سلام ہے۔ یا پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے اہل بیت سے تم جتنی محبت کرو، دشمنوں سے اتنی ہی دشمنی بھی کرو۔ یعنی میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بات کو عرض کر دوں، بزرگوں تک تو یہ میری بات پہنچ گئی ہے کہ کیا مقصد ہے۔ فرض کیجئے ایک ترازو میں محبت کو رکھا جائے، تولا کو رکھا جائے، اہل بیت سے محبت کو رکھا جائے، تو جو وزن جو ہے اس محبت کا ہے اتنی ہی جو ہے دشمنی بھی ہونی چاہیے، اتنی ہی اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی ہونی چاہیے جتنی اہل بیت سے محبت کی جا رہی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تاکہ جو وزن جو ہے تولا کا ہے وہی وزن تبرہ کا بھی ہونا چاہیے۔ اور ہمارا دین جو ہے وہ تو تولا اور تبرہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم دائرہ اسلام میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہم سے کہنے کے لیے کہی جاتی ہے وہ لا الہ ہے۔ لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے۔ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو لا الہ جو ہے وہ تبرہ کی علامت ہے، الا اللہ جو ہے وہ تولا کی علامت ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو لعنت ہے، یہ جو سلام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ زیارت عاشوراء میں اللہ نے کہا ہمارے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجو اور اہل بیت کو سلام کرو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ
یہ جو دشمنی ہے یا جو دوستی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وجہ بہت ہی واضح ہے، یعنی اہل بیت سے محبت کرو، یعنی ان کے کیریکٹر سے محبت کرو، ان کے کردار سے محبت کرو، ان کے اخلاق سے محبت کرو، ان کے ارشادات سے محبت کرو، ان کے فرمان سے محبت کرو۔ یہ دیکھو کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تولا کا مطلب صرف نعرہ حیدری نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کو اپنانا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور تبرہ کا مطلب ہمیں کوئی یزید سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمیں ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ان سے دشمنی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کا کیریکٹر خراب تھا، ان کا کردار خراب تھا، یہ بے ایمان تھے، یہ منافق تھے، لہٰذا ان میں جو کمیاں ہیں۔ اظہار برات کا مطلب صرف یہ زبان سے اظہار برات کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے برے کیریکٹر سے اظہار برات کرنا ہے، ان کے برے کردار سے دوری اختیار کرنا ہے۔ جو ان کے برے کردار سے دوری اختیار کرے گا حقیقت میں وہی تبرّائی ہے، اور جو اہل بیت سے کے کیریکٹر سے محبت کرے گا حقیقت میں وہی تولائی ہے۔ جب تولا اور تبرّہ جو ہے دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو انسان مومن کامل ہو کر سامنے آئے گا۔ یہ انسان جو ہے وہ مومن کامل ہو کر سامنے آئے گا۔ اس لیے زیارت عاشوراء یہ ہمیں میسج دے رہی ہے، زیارت عاشوراء یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرو۔ لعنت کا مطلب یہی ہے کہ ہم جیسے وہ ہیں ہمیں ویسے نہیں ہونا ہے۔ یزید پر لعنت ہو، بے شمار لعنت ہو، صبح و شام لعنت ہو، اور اٹھتے بیٹھتے ہمیں لعنت کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ سوچنا بھی ہوگا کہ یزید سے ہم لعنت کیوں بھیج رہے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ سوچنا ہوگا۔ اور جب ہمارے ذہن میں بات آئے گی یزید میں یہ کمی تھی، یزید میں یہ کمی تھی، تو پھر آٹومیٹک ہمارے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ چونکہ ہم اس کمیوں کی بنیاد پر لعنت بھیج رہے ہیں تو ہمیں ان سے دور ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کوئی محب اہل بیت جو ہے اس عمل میں ملوث نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو عزاداران حسین ہیں، وہ اس سے دور ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ یزید جو ہے وہ شرابی تھا، یعنی کیا مقصد، یعنی ہمیں جس طریقے سے جو ہے یزید پر لعنت ہم بھیج رہے ہیں، اس کی شراب پر بھی لعنت بھیجنا ہوگا۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی شرابی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یزیدی بھی ہے، کیونکہ اس کے عمل کو اختیار کر رہا ہے۔ میری بات انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ لہذا امام حسین نے خود یہ کہا ہے، ہمیں یزید سے نفرت نہیں ہے بلکہ یزیدیت سے نفرت ہے۔ یزید سے نفرت یعنی شخص یزید سے نفرت کرنا ہے۔ اس لیے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، توجہ کیجئے گا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی حسین جو ہے وہ انہوں نے جو قیام کیا ہے وہ کسی برے انسان کے خلاف قیام نہیں کیا ہے بلکہ برائی کے خلاف قیام کیا ہے۔ شاید یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی عزیزو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیارت عاشوراء کو سمجھیے، اس کے میسج کو سمجھیے، اس کے پیغام کو سمجھیے۔ اس کے بعد یہ زیارت عاشوراء کیا ہے، اسے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا کہ سعودی عرب سے آپ دیکھیں ہماری کتابیں مفاتیح الجنان، جب میں خود گیا تھا حج کرنے کے لیے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری کتابوں کو وہ لوگ ضبط کر رہے تھے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر، اور میں نے بلکہ پوچھا بھی کہ آپ اسے کیوں ضبط کر رہے ہیں؟ کہا چونکہ اس کتاب کے اندر مفاتیح الجنان تھی وہ، یہ اس کتاب کے اندر زیارت عاشوراء ہے اور ہمیں زیارت عاشوراء پسند نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ زیارت عاشوراء وہ زیارت ہے کہ جس سے ہمارا دشمن بھی خائف ہے، ڈرا ہوا ہے۔ چنانچہ کہتے یہ ہیں کہ سعودی عرب سے ایک وفد آیا آیت اللہ خامنائی کے پاس، اور وفد نے آ کر یہ کہا کہ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اگر اتحاد کی بات اتنی زیادہ کرتے ہیں تو زیارت
عاشورہ کو ختم کر دیجئے، اپنی کتابوں سے نکال دیجئے، حذف کر دیجئے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی رہبر انقلاب نے کیا خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت عاشورہ وہ زیارت ہے جو حق اور باطل دونوں کو پہچنواتی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی اس کے اندر جو ہے سلام بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ لعنت بھی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ہمیں پوری توجہ کرنی ہے آج کی اس اہم مجلس میں، جس کا عنوان جو ہے وہ زیارت عاشورہ ہے۔ اور زیارت عاشورہ کے بہت سے جملے ہیں، میں 2-3 جملوں کی صرف تفسیر بیان کر پاؤں گا جو بہت میری نگاہ میں بہت اہم ہے۔ ایک لفظ ہے، ایک جملہ کہا جائے اور اس میں ایک لفظ ہے، وہ یہ ہے لفظ سار آیا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہراء۔ یہ اس کے بعد جو ہے جو جملہ آ رہا ہے وہ یہ السلام علیک یا سار اللہ و ابن سارہ۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ سلام ہو آپ پر، اس کا 2 ترجمہ کیا گیا ہے، میں ایک ترجمہ آپ کے سامنے صرف پیش کر پاؤں گا۔ السلام علیک یا سار اللہ و ابن سارہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کا خون اور اے اللہ کے خون کے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ترجمہ کیا اور آپ اسے بہت آسانی سے نہ لیں گے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ خود خدا کہہ رہا ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین سار اللہ ہے، حسین خون خدا ہے۔ اب یہ خون جو لفظ ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ ایک عربی زبان میں خون کے کو الگ الگ جو ہے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک لفظ ہے دم۔ دم کا مطلب ہوتا ہے خون، ہے نا؟ یعنی مولا کائنات کو مخاطب کر کے پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ یا علیو لحمک لحمی و دمک دمی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، و دمک دمی، اور تمہارا خون میرا خون ہے۔ یعنی وہ خون جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اسے عربی زبان میں دم کہا جاتا ہے۔ اور ایک خون کا معنی اور بھی ہے، عربی بڑی وسیع زبان ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک لفظ مہجہ ہے، مہجہ کا مطلب بھی ہوتا ہے خون کا۔ یا من بذل مہجتک لیستنقذ عبادک عن الجہالہ، یہ زیارت اربعین کا جملہ ہے کہ کیا کہتا ہے زائر امام حسین کو مخاطب کر کے کہ جس نے اپنے خون کو اللہ کی راہ میں دیا، لیستنقذ عبادک عن الجہالہ، تاکہ بندوں کو جہالت سے نجات دلائیں۔ یہ جہالت بہت ہی بری چیز ہے۔ میں اس پر پوری مجلس پڑھ سکتا ہوں، بہت سی باتیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ لیستنقذ عبادک عن الجہالہ، تاکہ جہالت سے، یعنی کیا مقصد؟ حسین نے قربانی دی ہے علم کو عام کرنے کے لیے، جہالت کو فنا کرنے کے لیے۔ جہالت کیوں؟ کربلا میں جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا کہ جو انہیں حسینی بنا سکے، اور جو حسین کے ساتھ تھے ان کے پاس ایسے ایسے صاحبان علم تھے کہ امام حسین کو خط لکھنے میں اس کا تذکرہ کرنا پڑا۔ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر کو لکھا، رجل فقیہ کہا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے پاس علماء کی ایک بڑی فہرست تھی، ان میں ایک فقیہ آل محمد تھے جنہیں حضرت حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے۔ تو مہجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ خون کہ جو دل سے نکلے اور دل ہی میں رہ جائے، اسے خون جگر ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے۔ خون جگر کا کہا صاحب یہ خون جگر ہے، یعنی کیا مقصد؟ وہ خون جو دل میں رہے اور آپ باہر نہ نکلنے پائے۔ اور ایک لفظ اور بھی جسے سار کہتے ہیں، سے الف رے، عربی زبان میں سار کہتے ہیں اس کا معنی بھی
خون کے ہے۔ یہ سار کیا ہے؟ یہ کون سا خون ہے؟ کہتے ہیں وہ خون جو خون ناحق ہو اسے سار کہا جاتا ہے۔ اب اگر ایک ظالم کا کہ جسم سے خون نکل رہا ہے تو وہ سار نہیں ہوگا، وہ صرف دم ہوگا۔ مثال کے طور پہ مرہب ظالم تھا، انتر ظالم تھا، عمرو ابن عبدود ظالم تھا۔ ان کے جسم میں سے جو خون نکلا جب مولا نے انہیں واصل جہنم کیا تو یہ جو خون نکلا یہ خون جو ہے یہ دم ہے، سار نہیں ہے۔ لیکن رسول خدا کا دندان مبارک جب ایک جنگ میں شہید ہوا ہے تو کچھ خون نکلا، وہ خون کو سار کہا جائے گا۔ وہ خون جی بولیے، وہ خون ناحق تھا۔ تو سار کا مطلب ہوتا ہے خون ناحق، اور یہ خون ناحق جو ہے حضرت آدم کے زمانے سے بہنا شروع ہو گیا۔ واقعہ سب آپ کے سامنے ہے، جب آدم کے 2 بچوں نے یعنی 2 بھائی ہیں، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جب قتل کیا ہے تو ان کے سر سے جو خون نکلا وہ خون کیا تھا؟ سار تھا۔ خون ناحق آپ کو ہر زمانے میں ملے گا، ہر دور میں ملے گا کہ خون ناحق بہایا گیا۔ آج بھی ہمارے زمانے میں بھی داعش نے مومنین کا خون ناحق بہایا، لیکن یہ سارے خون جو ہیں یہ سار تک تو ہوئے لیکن سار اللہ نہ بن سکے۔ تنہا حسین کا وہ خون تھا جو سار اللہ بن گیا۔ نہیں، میں بات کو واضح نہیں کر سکا ہوں، اس لیے مجھے تھوڑا سا آپ کو ٹائم تو دینا ہی پڑے گا۔ سار کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزو، خون ناحق کو اللہ نے صرف حسین کے خون کو جو ہے اپنی طرف منسوب کیا۔ یعنی کیا مقصد؟ خون تو جناب حابیل کا بھی نکلا تھا لیکن وہ سار اللہ نہیں بن سکا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک مزاج ہے، پروردگار کا ایک طریقہ ہے، ایک روش ہے کہ جس چیز کو وہ اہمیت دینا چاہتا ہے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ میں مثال دوں گا تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ خدا نے ماہ رمضان کو اپنی طرف منسوب کیا اور کیا کہا؟ شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ۔ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا ماہ رجب اللہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا ماہ شعبان اللہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا ماہ ذی الحجہ اللہ کا مہینہ نہیں ہے؟ یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن پروردگار 12 مہینوں میں سے صرف ماہ رمضان کو اہمیت دینا چاہتا تھا، اس لیے اسے اپنی طرف منسوب کر کے اسے شہر اللہ بنا دیا۔ کتابیں تو بہت سی ہیں، توجہ کر رہے ہیں نا، کتابیں تو بہت سی ہیں۔ آسمانی کتابوں کو لے لیجئے، توریت اللہ نے بھیجی، زبور اللہ نے بھیجی، انجیل اللہ نے بھیجی، لیکن اور قرآن بھی اللہ نے بھیجا۔ ان 4 کتابوں میں سے اللہ نے چاہا کہ قرآن کو اہمیت دیں، اس لیے اسے کتاب اللہ کا لقب دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ کا لقب اس لیے دیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ تمام کتابوں میں سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ ارے گھر تو سب اللہ کے ہیں، میرا گھر بھی اللہ کا ہے، آپ کا گھر بھی اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے کعبے کو اہمیت دینا چاہا تو اسے بیت اللہ بنا دیا۔ نفس تو بہت سے ہیں لیکن تمام نفسوں میں اللہ نے علی کے نفس کو اہمیت دینا چاہا تو اسے نفس اللہ بنا دیا، ید اللہ بنا دیا، عین اللہ بنا دیا، جنب اللہ بنا دیا، لسان اللہ بنا دیا، اذن اللہ بنا دیا۔ اسی طریقے سے خون ناحق تو بہت سے بہے ہیں، لیکن حسین کے خون کو اہمیت دینا چاہا تو اسے سار اللہ بنا دیا۔ میری نگاہ گھڑی کے اوپر بھی ہے اور بڑی تیزی سے آج یہ وقت گزر گیا۔ جناب وکٹر صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ 30 منٹ کی مجلس ہو تاکہ دوسری مجلس جو ہے متاثر نہ ہو سکے۔ ابھی فوراً تھوڑی دیر میں دوسری مجلس بھی ہوگی عزیزو۔ آج میں نے عرض کیا کچھ باتیں اور تھیں جسے میں پیش نہیں کر سکا، انشاءاللہ ابھی بہت سی مناسبتیں آئیں گی اور جو باتیں چھوٹ رہی ہیں اسے آئندہ کی مناسبتوں میں پیش کیا جائے گا۔ ہاں عزیزو، امروہہ کے مومنین اور ہندوستان کے باہر کے تمام مومنین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔
آج 7 محرم کی شب ہو گئی. اللہ اکبر. 7 محرم یعنی شب ہفتم محرم. جانتے ہیں 7 محرم کی مناسبت کیا ہے؟ بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے جو 7 محرم سے شروع ہوا. اور وہ کیا ہے؟ 7 محرم سے اہل بیت کے اوپر پانی بند کر دیا گیا. حسین کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا گیا. بلکہ میں نے غلط کہا، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا. پانی بند تو 4 ہی محرم کو ہو گیا تھا. 7 محرم سے بچے العطش 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 کی صدائیں بلند کر رہے تھے. اور عزیزو، یہ پانی کا مرحلہ ایسا تھا کہ آپ کو جگہ جگہ پر مقاتل میں پیاس کا تذکرہ ملے گا. پیاس کا تذکرہ ملے گا. جناب آدم سے جب اللہ نے امام حسین کا تذکرہ کیا تھا تو اس میں لفظ عطشان استعمال کیا تھا. عطشان یعنی پیاسا. پیاسا حسین. حسین کی پیاس بہت ہی اہم، اور یہی وجہ تھی عزیزو کہ جب امام حسین جناب امام زین العابدین کے پاس رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو ایک ہی جملہ کہا تھا، بیٹا سید سجاد تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اے میرے لال سید سجاد، تمہیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جو ہے قیدی بنا کر پھرایا جائے گا. میرے لال سید سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ حق وفا تو یہی ہے کہ جب وہ ٹھنڈا پانی پئیں تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لیں. ہاں عزادارو، امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پیاس کا تذکرہ ہو اور حسین کو یاد کیا جائے تو ایک پیاسے حسین کی حیثیت سے یاد کیا جائے. ہاں عزادارو، بڑا مشکل مرحلہ ہے. 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے. عرب کا تپتا ہوا ریگستان ہے. ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام مقتل میں جا رہے ہیں. عاشور کے دن مقتل میں جا رہے ہیں اور شہیدوں کے جنازوں کو لے کر آ رہے ہیں. ذرا آپ اندازہ لگائیں حسین کی پیاس کا عالم کیا ہوگا. ہاں عزادارو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مصائب ایسا پڑھوں کہ عام طور سے یہ مصائب نہیں پڑھا جاتا ہے، اور وہ مصائب ہے عبداللہ ابن حسن کے مصائب ہے. ذرا سا آپ اندازہ تو لگائیں کہ یہ حسین کا بھتیجا ہے جس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے. امام حسن کے بھی 3 بیٹے کربلا میں آئے اور امام حسین کے بھی 3 بیٹے کربلا میں آئے. حسن مثنیٰ، عبداللہ ابن حسن اور جناب قاسم. یہ تینوں جو ہیں آئے، لیکن جناب مثنیٰ جو ہیں وہ زخمی ضرور ہوئے. جناب قلب صادق صاحب نے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ زخمی ضرور ہوئے، لیکن دشمنوں نے جو ہے اللہ کو بچانا تھا اور وہ زندہ رہے اور ان سے نسل امام حسن چلی. ایک الگ تفصیل ہے. ہاں عزادارو، اور جناب عبداللہ ابن حسن شہید ہوئے، جناب قاسم شہید ہوئے. امام حسین کے بھی 3 فرزند آئے، امام زین العابدین، جناب علی اصغر اور جناب علی اکبر. امام زین العابدین واپس گئے کربلا سے اور حسین کے یہ 2 بچے شہید ہوئے. اجرکم علی اللہ. ہاں عزادارو، جناب عبداللہ ابن حسن کس طریقے سے شہید ہوئے ہیں بس میں 2-3 جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عزادارو، امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، میدان میں گئے، جنگ کی. عزادارو، جنگ کرتے کرتے امام حسین زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پر گرے، زمین کربلا پہ گرے. عزادارو، جیسے ہی حسین آگے بڑھے، ایک ظالم خنجر لے کے آگے بڑھا، تلوار لے کر آگے بڑھا، چاہتا ہے امام حسین کے سر پہ ضربت لگائیں، لیکن جناب عبداللہ ابن حسن نے یہ جو جناب قاسم کا بھائی تھا،
وہ خیمے کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ دوڑے ہوئے آگے بڑھے، اے ظالم، ارے میرے چچا کے ساتھ یہ نہ کر، میرے چچا کے ساتھ یہ سلوک نہ کر۔ فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا۔ ظالم چاہتا تھا تلوار حسین کے سر پہ مارے، لیکن عبداللہ ابن حسن نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا۔ ظالم کی تلوار چلی، بچے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ چچا کی آغوش میں بچے نے جام شہادت نوش کر لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔